کہ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق ہو بے حیاؤں اور زانیوں کے ساتھ۔ مومن کے لیے تو یہ سوچ بھی حرام ہے، اس کے لوازمات بھی حرام ہیں کہ وہ ایسی کوئی چیز دیکھے۔ وہ شروع ہی سے احتیاط رکھتے ہیں، خود کو ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں ملوث ہونے ہی نہیں دیتے کہ جہاں معاملہ آگے بڑھ کر زنا تک چلا جائے۔ ایسی جگہوں سے، ایسے موقعوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ جہاں کہ اتنا بڑا گناہ ہو جائے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کے الزام میں گرفتار ہو کر آتے تھے تو پہلے ان کو کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی، 100 کوڑوں کی، اور اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں نکاح کروا دیا جاتا تھا۔ تو 2 مطلب ہم نے دیکھے نا نکاح کے، ایک قانونی لیگل مطلب ہے اس کا، گواہوں کی موجودگی میں جو کارروائی ہو، سب کو بتا کر نکاح کیا جائے، اور ایک نکاح کا ہم نے مطلب دیکھا لفظی مطلب، لغوی مطلب، ڈکشنری والا، کہ بغیر نکاح کے زنا کیا جائے۔ اب عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو نکاح کا ہی نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں گے، اور پھر دوستیاں ہوتی ہیں، اور وہ دوستی جس کو کہ محبت کا نام دیا جاتا ہے، اس میں محبت نہیں ہوتی، صرف ہوس ہوتی ہے نا، لو نہیں ہوتا، صرف لسٹ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح دھوکہ دے کے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں۔ ہوتی صرف خود غرضی ہے، صرف ان کی اپنی غرض ہوتی ہے ان لڑکوں کی، اس کے بعد وہ فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری بدنامی، ساری پریشانی اٹھانے کے لیے لڑکیاں ہی تنہا رہ جاتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسی لڑکیاں پھر ان پیشہ ور لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں جو لے جا کر کسی بازار میں ان کو بیچ دیتے ہیں بیچاریوں کو۔ تو بدنامی اور رسوائی سب لڑکی کے ہاتھ میں آتی ہے، اور اس طرح گھروں سے بھاگ کر کہتے ہیں چلو نکاح کر لو، تو نہ پیچھے ولی ہے، نہ پیچھے خاندان ہے، نہ پیچھے کوئی سپورٹ ہے، لڑکی کلہم پوری کی پوری لڑکے کے رحم و کرم پر ہے، تو وہ جو بھی سلوک کرے اس کے ساتھ وہ کم ہے۔ تو اس طرح گھروں سے بھاگ جانا، گھروں سے بھاگ کے نکاح کرنا، ایسے لڑکوں کے ساتھ چوری چھپے دوستیاں کر لینا، سارا نقصان اس کا صرف اور صرف لڑکی کو ہوتا ہے۔ یا چلیں جیسے کہ ویسٹ میں معاملہ ہو گیا، وہاں تو نہ رسوائی، نہ بدنامی، نہ کوئی بری بات اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ساری تکلیفیں اور ساری مشکلات اور ذمہ داریاں بھگتنے کے لیے تو پھر عورت اکیلی رہ جاتی ہے۔ مرد کو جب ذمہ داریاں اٹھائے بغیر اپنا مزہ مل رہا ہے تو انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ شادی کا جھنجھٹ پالے؟ تو لوزنگ اینڈ پہ تو پھر عورت ہے۔ زنا کا سب سے زیادہ نقصان عورت کو ہے، اور افسوس کیا کہ عورت کا حق بنا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ مردوں کو شرافت پر لایا جائے کہ تم زنا چھوڑو، عورتوں کو دھکیل دیا گیا زنا کی طرف کہ چونکہ مرد زنا کرتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے، لہذا تم بھی کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کون سی کوئی بہتر ہو گئی؟ تو یہاں تو فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ تو مومنوں کے اوپر بالکل حرام ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ رماں یرمی کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا۔ یرمون المحصنات مطلب ہے کسی پر الزام لگایا۔ یہاں جو سزا بیان کی جا رہی ہے 80 کوڑوں کی، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، قاف ذال فا قذف۔ قذف کا مطلب بھی ہوتا ہے پھینکنا۔ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر کسی پر بغیر ثبوت کے
اور بغیر کسی وجہ کے زنا کا الزام، جھوٹا الزام اگر لگا دیا گیا۔ تو جو لوگ محسنات پر الزام لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، ان کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور یہ 4 گواہوں کا نصاب سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ اب ان کے لیے فرمایا کہ ایک تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، دوسری سزا یہ کہ ان کی شہادت کبھی قبول نہ ہوگی کسی معاملے میں، اس لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی مردود الشہادہ قرار پائے گا، اس کی گواہی رد کر دی جائے گی، اور فرمایا وہی فاسق ہیں۔ صرف وہ لوگ ان 2 چیزوں سے نجات پا سکیں گے، یعنی فاسق ہونے کے لیبل سے اور مردود الشہادہ کے ہونے سے، اگر وہ توبہ کر لیں۔ اور یہ توبہ صرف کوئی زبان کا فعل نہیں، مطلب یہ ہے کہ دل میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اپنے گناہ پر افسوس ہو، تو ایسی صورت میں آخرت کا عذاب تو ان پر سے ٹل جائے گا۔ اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظروں میں پھر وہ فاسق نہیں رہیں گے، لیکن جو دنیا کی سزا ہے، جو فرمایا یہاں پر کہ 80 جلدہ، کہ ان کو تم 80 کوڑے لگاؤ، دنیا میں سزا تو ملے گی۔ شہادت قبول ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی شہادت قبول ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے پر زنا کا جھوٹا الزام لگا دیا، اب اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہ ہوگی۔ زنا حقیقت ہے کہ سارے جرائم سے بڑھ کر معاشرے میں فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے اسلامی شریعت میں سزا بھی بہت سخت ہے، اور عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ثبوت بھی بہت پکا ہو۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ عام معاملات میں تو 2 گواہوں کی گواہی کافی ہوتی ہے، زنا کے لیے 4 گواہوں کی قید رکھی گئی ہے، اور اگر کسی پر جھوٹی تہمت لگائی 80 کوڑے لگیں گے۔ اب جھوٹی تہمت کی جو بات ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہر الزام لگانے پر 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ کسی کو چور کہہ دیا یا کچھ اور کہہ دیا، اس پر 80 کوڑے نہیں لگیں گے۔ خاص زنا کا الزام کسی پہ لگایا جائے گا جھوٹا تو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب جو الزام لگا رہا ہے، جس کو کہ یہ سزا ملنی ہے، اس کی بھی شرائط ہیں۔ الزام لگانے والا بالغ ہو، پیوبرٹی پر آ چکا ہو، عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، انڈر پریشر آ کر یہ نہ کہا ہو، اور اپنی مرضی سے اس نے کسی محسن پر الزام لگایا ہو۔ یہاں پر لفظ محسنات آیا ہے عورتوں کے لیے، خاص عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورت کی عزت کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ کسی شریف لڑکی، شریف عورت کے بارے میں ایسی بات اگر مشہور بھی ہو جائے جو چاہے جھوٹی ہی ہو، بہرحال اس کی عزت پر حرف آ جاتا ہے۔ تو ذکر کیا گیا ہے محسنات کا، لیکن فقہاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ حکم صرف عورتوں پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہے، چاہے مرد عورت پر الزام لگائے یا عورت مرد پر الزام لگائے جھوٹا، یہ قانون سب کو کور کرتا ہے، سب کا احاطہ کرتا ہے۔ جہاں تک لفظ محسنات کا تعلق ہے، اس کی کافی تفصیل پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ لفظ یہ احسان سے نکلا ہے، حا صاد نون، حسن کہتے ہیں قلعے کو۔ محسن یا محسنات اس کو کہا جاتا ہے، اس انسان کو جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان کے لیے ہوتا ہے یہ لفظ استعمال، اور شریف خاندانی آدمی ہو۔ اب اگر کوئی شخص ہے، عاقل، بالغ، آزاد ہے، مسلمان ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے بری شہرت رکھتا ہے، تو اب اس کا شمار محسن میں نہیں ہوگا۔ ایک عورت ہے جس کا کہ برا ہونا بالکل واضح ہے، اب اس کا شمار جو ہے وہ محسنات میں نہیں ہوگا۔
اور ایسے مرد یا ایسی عورت پر جو کہ مشہور ہے بد کرداری میں یا فحش حرکتوں کی وجہ سے، اس پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے زنا کا تو حد نہیں جاری ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اگر کسی ایسی عورت پر یا ایسے مرد پہ کسی نے زنا کا الزام لگایا جو کہ اپنی حرکتوں سے پہلے ہی بدنام ہے، پتہ ہے کہ یہ شریف ہیں ہی نہیں، یہ ہیں ہی بد کردار، جیسے ہمارے یہاں کچھ پیشے ہیں نا جن کے ساتھ بد کرداری سمجھے کہ لازم اور ملزوم ہے، سب کے سامنے ناچنا یا سب کے سامنے کوئی ایسی حرکتیں برسر عام کرنا کہ جو کہ فحش حرکتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایسے کسی انسان پر زنا کا الزام لگایا جائے گا تو اس الزام لگانے والے پر حد نہیں جاری ہوگی، چاہے وہ جھوٹا ہی الزام لگا دے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آلریڈی اتنا بدنام ہے، اس لیے کہ یہاں ذکر محسنات کا ہے نا، محسنات پہ پاک دامن مردوں یا پاک دامن عورتوں پر ایسا جھوٹا الزام لگانا۔ اب ان پیشوں کا میں نام نہیں لینا چاہ رہی، آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ کچھ پیشے ایسے ہیں کہ جو کھلم کھلا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ اس قسم کے کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں کھلم کھلا لوگوں کے سامنے، جو کہ فحش حرکتیں کہلاتی ہیں، یا مرد غیر عورتوں کے ساتھ کھلم کھلا ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں یا پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فحش حرکتیں ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں پہ اگر کوئی الزام لگا دیتا ہے زنا کا تو الزام لگانے والے پر حد قذف جاری نہیں ہوگی۔ کلیئر ہے یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح کافر پر بھی اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو حد نہیں جاری ہوگی الزام لگانے والے پر۔ اگر کوئی شخص کسی کافر پر جھوٹا الزام لگاتا ہے زنا کا تو الزام لگانے والا جو ہے اس کا جھوٹ جب ثابت ہو جائے گا تو اس پر حد نہیں جاری ہوگی، ہاں تعزیری سزا اس کو دی جا سکتی ہے، 80 کوڑوں سے کمتر کی سزا دی جا سکتی ہے، حد قذف اس کے اوپر جاری نہیں ہوگی۔ اور جب اس سزا کا اعلان کیا گیا اس کے بعد لوگ بہت محتاط ہو گئے بات چیت کرنے میں، بے احتیاطی سے، لاپرواہی سے، بس گفتگو کے غرض سے اب لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہاں فلاں لڑکی کا تو فلاں سے افیئر ہے، یا یہ فلاں لڑکی تو بہت فاسٹ ہے، یا اس کی بیٹی تو اس کے بیٹے کے ساتھ انوالو ہے۔ اب یہ ہے نا الزام لگانا، انوالو کا مطلب کیا کہ وہ کوئی اس کی حرکات جو ہیں وہ مشتبہ قسم کی حرکات ہیں، اور اس طرح شریف لڑکیوں شریف لڑکوں کے بارے میں جس کا جی چاہا اس نے زبانیں تان دراز کر دی۔ کوئی لڑکی ہے کالج جاتی ہے، اب کہہ دیا اللہ جانے کالج جاتی ہے کہاں جاتی ہے، اتنے لڑکے ہیں پتہ نہیں کس کے ساتھ افیئر ہے، کہاں چلی جاتی ہے کس کے ساتھ، ایسی باتیں کرنا۔ یا کوئی لڑکی کہیں جاب کرتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے خاندان میں لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ ہاں نوکری کرتی ہے، وہاں تو اتنے سارے مرد ہیں، اللہ جانے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو خاندانوں میں ہوتی ہیں، اگر قذف کی سزا نافذ ہو جائے سب کی زبانیں بند ہو جائیں، اور ایوننگرز بکنا تو بالکل ہی بند ہو جائیں، جس میں کہ سکینڈلز ہم کہتے ہیں نا، سکینڈلز جو پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے قصے خوب نمک مرچ لگا کر آپس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں تو اس چیز کی برائی کا پہلو دب جاتا ہے، معاشرہ اس قسم کی باتوں کی طرف سے بے حس ہو جاتا ہے، اور زنا سے جو نفرت اور کراہیت ہونی چاہیے وہ مٹ جاتی ہے۔ تو اسلام یہ بالکل نہیں چاہتا کہ بلا وجہ اس قسم کے کلمات، اس طرح کی باتیں مجلسوں میں، محفلوں میں یا گھروں میں ہوتی رہیں۔ یہ کوئی ڈرائنگ روم ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے کہ ذکر کریں لوگ بیٹھ کے چسکے لے لے کر کے وہ فلاں کا تو یوں افیئر ہے، وہ تو یوں بد کردار ہے، وہ دیکھا ہے وہ اس کی سیکٹری اتنی خوبصورت ہے، ضرور انوالو ہوگا، ہم نے تو یہ سنا ہے۔ اس طرح کی باتیں جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے دیکھا، ہم کو تو پتہ ہے فلاں ہوٹل میں جا کے دونوں رہے تھے، وہاں رات گزاری تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ زنا کا الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے کسی پر۔ اب اگر یہ حکومت کے نوٹس میں آ گیا اور کوئی جا کر شکایت کر دے حکومت سے کہ یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں زنا کا، اور حکومت اسلامی ہے تو وہ 80 کوڑوں کی سزا دے گی اس بات کرنے والے کو، تو سوچیں لوگ سوچ سمجھ کر بولیں گے نا۔ اور اسلام کا مزاج یہی ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ گندگی کا چرچا گھر گھر ہوتا رہے، بلا وجہ لوگ چسکے کے طور پہ ان چیزوں کا ذکر کرتے رہیں۔ اور بالفرض اگر کسی شخص کے اندر غلط رجحان پایا بھی جاتا ہے،
اس کے کردار کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا لوز کریکٹر ہے، تو اگر اس کا بھی چرچا ہوتا رہے گا تو جن لوگوں کا اپنا بھی رجحان ہے غلط باتوں کی طرف، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اچھا فلاں لڑکی جو ہے وہ بد کردار ہے، چلو ہم بھی چل کے ذرا قسمت آزمائی کریں، کیا پتہ ہمیں بھی کوئی موقع مل جائے برائی کرنے کا۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ برے لوگوں کی شہرت ہو، بد کردار لوگوں کی شہرت زیادہ ہو۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ بد کردار لوگوں پر لوگ رش کرنے لگتے ہیں کہ بھئی کیا مزے ہیں فلاں کے، دل میں حسرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ زنا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اللہ کا خوف ہے، اور کچھ اس لیے نہیں کرتے کہ موقع نہیں ملتا، اگر موقع مل جائے تو کر گزریں۔ تو ان کو انفارمیشن دینے کی کیا ضرورت ہے، کیوں انفارمیشن پہنچائی جائے ان تک کہ فلاں فلاں مرد یا فلاں فلاں عورت جو ہے وہ زنا کی طرف رجحان رکھتے ہیں، تم بھی جاؤ قسمت آزمائی کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ وہ مرد جو کہ ان کی ایک طرح کی شہرت ہو گئی ہے کہ یہ زنا کرتے ہیں، لوگ ان کو برا کب سمجھتے ہیں؟ لوگ تو رش کرتے ہیں ان کے اوپر، مرد رش کرتے ہیں کہ کتنے لکی ہیں، دیکھو کتنے موقع ان کو ملتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھٹکنے کے منتظر بیٹھے رہیں، اس طرح کا غیر اخلاقی ماحول جو ہے، عام بے حیائی کی فضا معاشرے کے اندر پھیل جائے اور مسلمانوں کو گندے موقع اور گندی باتوں میں دلچسپی ہو جائے۔ تو جب یہ سزا نافذ ہوئی اسلامی معاشرے میں تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں، سب سکینڈلز ٹھنڈے پڑ گئے، ڈسٹرکٹیو اور گندی باتوں کے بجائے طیب من القول میں زبانیں مصروف ہو گئیں، مثبت کنسٹرکٹیو کاموں کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مصروف ہو جائیں، ایسی باتیں کریں جس سے دین کا یا دنیا کا بھلا ہو۔ اب ایک اور ذکر آ رہا ہے ایک اور کیس کا، آیات پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ آیت نمبر 6 سے 10۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اسی طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت فضل فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تم کو بہت پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ اب یہاں پر ایک اور صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے، ذکر ہے تو زنا ہی کا، اور ابھی یہ قانون ہم پڑھ کر آ گئے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے الزام کے ثبوت میں، اس کے اوپر 80 کوڑے برسیں گے۔ جب یہ احکامات آ گئے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ چلو کسی غیر عورت اور مرد کی بدچلنی پر تو انسان صبر کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے تو کیا کرے؟ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو رہا ہوگا کہ عرب کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، جاہلی معاشرہ کیسا معاشرہ تھا۔
عرب کا جاہلی معاشرہ ہو بہو وہی تھا جو آج ہم مغرب میں کافروں کے معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں. سیکشل انارکی جس کو ہم کہیں، کوئی سیکس ڈسپلن ان کے ہاں موجود نہ تھا. گھر گھر کا یہ قصہ تھا، اور سنبھلتے سنبھلتے ہی پھر لوگ سنبھلے. تو اسلام نے پہلے اس جاہلی معاشرے میں سے اس جہالت کو دور کیا، اخلاقی تربیت لوگوں کی، اس کے بعد پھر ان احکامات کو نافذ کیا. اس سے ہوا یہ کہ مدینے کے معاشرے میں زنا کے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ دور میں یا 11 سالہ دور میں جو آپ نے مدینے میں وقت گزارا، آپ کو گنتی کے چند کیسز ملیں گے زنا کے، اور یہ بڑی بات ہے. ایسے آپ نے اس معاشرے کی پرچنگ کی. تو جہاں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ زنا کے واقعات بہت کم ہوئے، وہاں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہرحال واقعات ہوئے. 100% تو کوئی بھی معاشرہ اس چیز سے پاک کبھی نہ ہوگا. یہ حقیقت ہے، یہ برائی موجود رہے گی. تو ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتی چیز پوری طرح سے نا، پوری طرح ایلیمنیٹ تو نہیں ہو سکتی، حالانکہ ہدف تو ہے یہ اسلام کا، لیکن بہت کم، بہت ہی کم، کبھی کبھار کا کوئی ایسا واقعہ سننے میں آئے. بس اس حد تک بھی اگر معاشرہ پاک ہو جائے تو یہ بڑی چیز ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے یہ خیال آیا کہ اگر کسی کی بیوی یہ کام کرتی ہوئی پائی جائے، اب وہ کیا کرے؟ عدالت میں جائے تو کوڑے کھائے کیونکہ گواہ نہیں، اور بیوی کو قتل کرے اس کی اجازت نہیں، جواب میں خود قتل کیا جائے گا. اب کس کی غیرت گوارا کرے گی کہ بیوی کو یہ کام کرتا دیکھے اور 4 گواہ ڈھونڈ کر لائے؟ 4 گواہوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور صبر بھی کرے تو صبر کیسے کرے؟ ایسی بیوی کے ساتھ گزارا کرے تو کیسے کرے؟ ساری زندگی خون کا گھونٹ پی کر رہے، زندگی اس کی اپنی وبال ہو جائے گی. سکون کہاں سے ملے گا ایسی بد کردار بیوی کے پاس؟ تو اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے مستقل قانون بنا دیا گیا جس کو لعان کا قانون کہا جاتا ہے. لام عین الف نون، لعنت اردو میں لفظ آتا ہے، عربی کا بھی لفظ لعنت اسی سے لعان کا لفظ بنا ہے. ملاعنت کہا جاتا ہے باہم ایک دوسرے پر لعنت کرنا. صحیح 7 میں اور مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل ہوا. ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ عشاء کے وقت اپنی زمینوں سے واپس آئے اپنے گھر، تو ایک مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے ان کی باتیں سنی. اب آج تصور میں لے کر آئیے اس صورتحال کو کسی گاؤں کی. کیا کرتے ہیں مرد؟ وہ تو کلہاڑی لے کر پہنچ جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنا تو بڑی بات ہے، اگر شک بھی گزر گیا تو بھی کر جاتے ہیں. اور سمجھتے ہیں ہم لوگ جن کو کہ اسلام کا علم نہیں کہ شاید یہ اسلام ہی کا مزاج ہے کہ تم ایسے کرو، لیکن نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، لیکن کلہاڑی لے کر بیوی کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، کچھ بھی نہ کہا بیوی کو، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہ ہے تقوی، یہ ہے کنٹرول. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بھاری ہوا، بہت آپ کا دل برا ہوا یہ واقعہ سن کر، اس لیے کہ جس میں حیا ہوتی ہے اس کو ایسی بات سننا بھی لگتا ہے کوئی کانوں کے اندر سیسا انڈیل رہا ہے. اتنی اذیت اور اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ بات بھی سن کر. جب آپ تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے ہلال بن امیہ سے فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ حد قذف تم پہ جاری ہو جائے گی. ہلال نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے کلام میں سچا ہوں اور ضرور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دے گا. اس واقعے پر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں. جب جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی بلایا اور اس سے معاملے کے متعلق دریافت کیا.
ان کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کے حکم کے مطابق دونوں میں لعان کروایا۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ جو یہاں دیا ہوا ہے، پہلے ہلال اٹھے، انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ 4 دفعہ یہ قسم کھانی ہوتی ہے۔ جب وہ یہ قسمیں کھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیچ میں فرما رہے تھے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ ابھی 4 قسمیں انہوں نے کیوں کھائیں؟ 4 گواہوں کی جگہ۔ پھر 5ویں دفعہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں۔ اللہ کی لعنت کو دعوت دی جا رہی ہے، خود کہا جا رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر، اور جس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ دنیا میں ہدایت سے محروم اور آخرت میں جنت سے محروم۔ 2 چیزیں تو ملنی ہی نہیں۔ جب 5ویں قسم وہ کھانے والے تھے، لوگوں نے ان سے کہا اللہ سے ڈر، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، 5ویں قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی۔ کس صورتحال میں؟ اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو۔ مگر ہلال نے کہا جس اللہ نے یہاں میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھ کو عذاب نہیں دے گا۔ اب یہ ایک معاملہ پورا ہو گیا، یعنی شوہر نے بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر اسلام اور قرآن عورتوں کے خلاف ہوتا تو معاملہ چکا دیا جاتا کہ ٹھیک ہے، رجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، حاکم نے حکم سنا دیا، اب عورت کو سزا ملے گی۔ لیکن نہیں، یہ ہم دیکھتے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ عورت پر حد نہیں جاری کی جاتی، عورت کو یعنی جو بیوی ہے جس پر کہ الزام لگایا گیا اس کو برابر کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کہے۔ یہ وہ ایک اور موقع ہے جہاں عورت اور مرد کی گواہی بالکل برابر ہے، ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی برابر ہے۔ اب ہلال کی بیوی آئیں، انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی۔ 5ویں قسم سے پہلے ان کو بھی روکا گیا کہ اللہ سے ڈر، آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے، یہ آخری قسم تجھ پر عذاب الہی واجب کر دے گی۔ جب یہ کہا گیا تو وہ عورت ٹھٹک گئی، خاموش ہو گئی، کچھ سوچنے لگی، کچھ دیر چپ رہی۔ لوگوں نے سمجھا اعتراف کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہ کروں گی، اور 5ویں قسم بھی کھا گئی۔ اس کارروائی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ختم کرا دیا۔ تو اب سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شوہر اور بیوی میں لعان ہو جائے، دونوں قسمیں کھا لیں 5 تو اب یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ جو ہی عورت 5ویں قسم کھائے گی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی۔ اب نہ رجوع کیا جا سکے گا، نہ ہی کوئی حلالہ کی گنجائش ہے، اور نہ ہی دوبارہ کبھی بھی آپس میں یہ نکاح کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، ملاعنت کرنے والے کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرے، لعان کے بعد اگر حمل ٹھہرا ہوا تھا اور لعان ہو گیا تو اب تو امکانات 2 ہیں کہ جو حمل ہے یا تو وہ اس عورت کے شوہر کا ہے، یا جو حمل ٹھہرا ہے وہ اس عورت کے آشنا کا ہے۔ یہی ہے نا، یہی 2 امکانات ہیں۔ یعنی لینج جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا نا، شک میں پڑ گیا کہ بچہ کس کا ہے، اس بچے کا باپ کون ہے۔ 2 مردوں کی طرف نسبت ہو سکتی ہے اس بچے کی۔ اب یہ ہوگا کہ یہ جو بچہ ہوگا اس بچے کی نسبت دونوں باپوں میں سے، دونوں مردوں میں سے کسی کی طرف نہیں ہوگی، یعنی جو اس عورت کا شوہر ہے اس کی طرف بھی نسبت نہیں ہوگی، اور جو اس عورت کا آشنا تھا اس کی طرف بھی نسبت نہیں ہوگی، بلکہ اس بچے کی نسبت صرف اپنی ماں سے ہوگی، اور وراثت کا رشتہ بھی ماں کے ساتھ ہوگا۔
ہلال بن امیہ کے کیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جب بچہ ہو تو دیکھنا کہ کس پر گیا ہے۔ جب ولادت ہوئی تو بچے کی شکل اس شخص پر تھی جس کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام تھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قسمیں نہ ہوتیں یا یہ کہ اللہ کی کتاب پہلے ہی فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو میں اس عورت کے ساتھ بری طرح پیش آتا، یعنی کہ اس کو سزا دلوائی جاتی۔ لیکن ایک دفعہ لیان ہو گیا، اب اس کو ہم کہتے ہیں نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، وہ عورت کو دیا جائے گا۔ دنیا میں ایسی عورت کو زانیہ یا بچے کو ولد الزنا کہنا کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ دیکھیں معاملہ تو مشتبہ رہ گیا نا، کہہ نہیں سکتے عورت نے زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ 5 قسمیں شوہر نے بھی کھائیں، 5 قسمیں اس عورت نے بھی اپنی بے گناہی میں کھائیں، تو الزام اور الزام کا رد برابر برابر ہے۔ اور بچہ عین ممکن ہے اس مرد کا ہو، یعنی اس عورت کے شوہر کا ہو، تو اس بچے کو ولد الزنا نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اس عورت کو زانیہ کہا جائے گا۔ یہ کسی کے لیے جائز نہیں، جو یہ کہے گا پھر وہ اللہ کو اس کا حساب دے گا۔ اور یہ لیان جو ہے یہ گھر میں نہیں ہو سکتا بلکہ عدالت میں جا کر ہوتا ہے۔ ایک اور کیس ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیان کروانے کے بعد آپ نے مرد سے فرمایا کہ یہ عورت تیری نہیں رہی، نہ تو اس پر حق جتا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی دست درازی، نہ کوئی اور انتقامی حرکت کر سکتا ہے۔ مرد نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے میرا مال یعنی مہر واپس دلوائیے۔ اس پر بھی آپ نے منع فرما دیا کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ یہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا سیلف کنٹرول ہے جو کہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اتنی مشتعل کرنے والی صورتحال کو کیسے نمٹایا جا رہا ہے، کیسے اس کو ڈیل کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے قذف کی بات کی تھی کہ کوئی کھلم کھلا الزام لگائے زنا کا کسی کے اوپر تو سزا ملے گی، اسی طرح لیان میں بھی صاف بول کر الزام لگانا ہوتا ہے، خالی انڈائریکٹلی یا اشاروں کنایوں کے اندر بات اگر کوئی کرتا ہے اس سے پھر لیان نہیں کروایا جائے گا۔ کھلم کھلا اس کو صاف صاف الفاظ میں کہنا ہوگا کہ اس کا اپنی بیوی کے بارے میں یہ خیال ہے، اس نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو اس طرح ملوث ہوتے ہوئے، اس سے کمتر چیز پر لیان نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، مجھے بہت محبوب ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی، ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی۔ اب یہ کنایا ہے نا، زنا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی کمزوری مطلب بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی چیزیں مطلب ہو سکتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دے، یعنی آپ نے کچھ نہیں پوچھا کہ تیرا کیا مطلب ہے ہاتھ نہیں جھٹکتی، صحیح صحیح بتا مجھ کو، کیا زنا کرتی ہے یا اخلاقی طور پہ خراب ہے، کیا مطلب ہے، آپ نے کچھ نہیں پوچھا۔ اس لیے اگر وہ کہہ دیتا کہ زنا کرتی ہے تو پھر آپ دیکھیں حد جاری کرنی پڑتی یا لیان کروانا پڑتا، تو یہ آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے طلاق دے دے۔ اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا تو اس کو رکھے رہے، یعنی انسسٹ نہیں کیا کہ مجھے بتاؤ کہیں لیان نہ کروانا پڑ جائے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہو جائے، اور شک اس کا اتنا بڑھ جائے، شک اس طرح سے ہو کہ وہ لیان تو نہیں کروا رہا، شک ہے اس کو، لیان نہیں کرواتا اپنی بیوی سے، لیکن جو بچہ ہوا اس بچے کو اپنانے کو تیار نہیں، شک کی بنیاد پر کہ پتہ نہیں میرا بچہ ہے کہ نہیں۔ تو اسلام کا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر کوئی اپنے بچے سے انکار نہیں کر سکتا، اور نہ بیوی پر الزام لگا سکتا ہے زنا کا۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرا ہے، یعنی صرف بچے کی شکل دیکھ کر سوچا کہ یہ بچہ میرا نہیں، ورنہ بیوی پر الزام لگانے کی کوئی اور وجہ نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس بچے کو کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہے، یعنی ہو سکتا ہے آبا و اجداد خاندان میں کوئی ایسا ہو
جس پر کہ بچہ پڑ گیا اور آپ نے بچے کے نسب سے انکار کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ جیسے چلے مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، کالے بال ہیں، کالی آنکھیں ہیں، سانولا رنگ ہے۔ اب جو بیوی کے ہاں بچہ ہوا اسے گولڈن بال ہیں، نیلی آنکھیں، صرف اس بنیاد پہ وہ بیوی پر زنا کا الزام نہیں لگا سکتا۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی نانی، دادی، پرنانی، پردادی کوئی ہوگا کہیں، ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی یا ہلکے رنگ کے بال ہوں گے یا رنگ بہت صاف ہوگا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا دادی پر پڑ گیا، یہ نانی پر پڑ گیا جا کر، یا ہمارے خاندان میں فلاں فلاں ایسے تھے۔ تو صرف شکل صورت کا اختلاف، یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں کہ شک کیا جائے بیوی پر کہ یہ کسی اور کا بچہ لے آئی ہے۔ تو یہ تو معاملہ مردوں کا ہوا کہ وہ بچے کا باپ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے محض شک کی بنا پر۔ اب جہاں تک عورت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی خاندان میں ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں، یعنی کنسیو کسی اور مرد سے کیا اور شوہر سمجھتا رہا کہ میرا بچہ ہے۔ پہلا کیس تو کیا تھا کہ شک کیا بیوی کے اوپر، غلط شک کیا۔ اب یہ کیس کیا ہے کہ بیوی نے زنا کیا، ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوا اور اس کے نتیجے میں بچہ بھی ہوا، شوہر کو پتہ ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ بچہ میرا ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت کسی خاندان میں ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں اور شوہر سمجھتا رہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس عورت کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اس کو جنت میں ہرگز داخل نہ کرے گا۔ اور جو مرد اپنے بچے کے نسب سے انکار کرے حالانکہ بچہ اس کو دیکھتا ہو، قیامت کے روز اللہ اس سے پردہ کرے گا اور اس مرد کو اپنی تمام اگلی پچھلی خلق کے سامنے رسوا کرے گا۔ یہ ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے۔ تو لیان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ لیان صرف شوہر اور بیوی میں ہو سکتا ہے۔ جس طرح شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ لیان کرے عدالت میں جا کر، اسی طرح بیوی کو حق حاصل ہے کہ عدالت میں جائے اور کہے کہ میں نے اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھا ہے، یا شوہر اس پر ناحق بدکاری کا الزام لگاتا رہے یا بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کرے تو عورت عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ لیان کا معاملہ گھر کی کسی اور عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن، خالہ، پھپھی، کوئی بھی اور ہو۔ اور نہ کسی کو قرآن اجازت دیتا ہے کہ محض شک کی بنا پر تم کسی پر یہ الزام لگا دو، یا یہ کہ تم قانون اپنے ہاتھ میں لے کر تم خود ہی کسی کو قتل کر دو۔ یہ اسلام کا قانون ہے اور ہم اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، اور آئے دن ہم غیرت کے نام پر کارو کری کے واقعات سنتے رہتے ہیں، اور کسی حکومت کی مجال نہیں ہوتی کہ اس قبائلی رسم کو بند کروا دے، ان قبائلی رسومات کو بند کرے۔ چکر سارا ووٹ کا ہے نا، اگر قبیلوں سے دشمنی لے لیں گے، اس رسم کو بند کروا دیں گے تو کل یہ قبیلے والے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو سنسیریٹی کہاں ہے؟ چکر سارا کرسی کا جب بن جاتا ہے، جب سارا کچھ پالیٹکس کا کھیل بن جاتا ہے، تو پھر اسلام کی فکر تو کسی کو بھی نہیں رہتی۔ شدت کا یہ ظلم ہے، محض شک کی بنا پر کارو کری کروا دیتے ہیں۔ مرد کو کارو کہتے ہیں اور عورت کو شتکاری کہتے ہیں۔ اگر شک بھی ہو گیا ان کو تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، کوئی ٹرائل نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، ان کا خیال تھا۔ کسی نے واقعہ لکھا تھا اخبار میں کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے قبر بنی ہوئی ہے، تنہا قبر ہے، تو مجھے کچھ خیال آیا کہ چلو میں اتر کر دعائے مغفرت کر لیتا ہوں، تو وہ دعائے مغفرت کرنے لگ گیا قبر کے پاس کھڑے ہو کر۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے، پتہ چلا وہ قبر جو ہے کسی عورت کی تھی جس کو کہ محض شک کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور لوگوں نے آ کر اس مرد کو پکڑ لیا کہ اچھا تم ہی انوالو ہو گئے، تم ہی ملوث ہو گئے۔ وہ کہتا ہے اس مشکل سے اپنی جان بچا کر میں آیا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں گاؤں کے اندر حال ہو رہا ہے، اس بلا کا لوگوں کے اوپر ظلم ہے، اور پھر وہ شک کی بنا پر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نہ میت کو غسل دیتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرتے، اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور لا علمی کی وجہ سے کتنے لوگ ان رسومات کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اسلام کا نام لیتے رہنا، خود کو مسلمان کہتے رہنا اور اسلام کے قوانین کو نہ ماننا، یہی تو نفاق ہے، یہی تو منافقت ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ ہم الظالمون ہم الفاسقون کہا گیا ہے ان کو۔ دنیا میں منمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور کس نام پر؟ غیرت کے نام پر، کہ غیرت بہت ہے۔ ہماری تو غیرت نہیں برداشت کرتی کہ کوئی عورت کسی غیر مرد سے بات تو کرے۔ جو چاہا الزام لگا دیا، بہنوں کو کارو کری کلہاڑیوں سے مار دیا، بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، بیویوں کو مار دیتے ہیں، بعض دفعہ ماؤں کو مار ڈالتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور غیرت کے نام پہ کرتے ہیں۔ اس قدر جاہلی قسم کی غیرت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے سورہ مائدہ میں افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ قبائلی فیصلے کیا ہیں؟ جاہلیت کے فیصلے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہے؟ دنیا میں تو یہ ظلم ہم دیکھ رہے ہیں غیرت کے، عزت کے، اسلام کے نام پر، لیکن آخرت کے عذاب سے کیسے بچیں گے یہ لوگ؟ آخرت تو آنی ہے نا، اللہ حساب لے لے گا۔ کسی بے گناہ کو، بے قصور کو بغیر ثبوت کے، بغیر چار گواہوں کی گواہی کے یا کسی اعتراف کے بغیر اتنی بڑی سزا دے دینا محض شک کی بنیاد پر کہ شاید انہوں نے زنا کیا ہو، یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور بعض دفعہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ زنا کیا، بس بات کر رہے تھے، ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی انہوں نے غیر اخلاقی بات کی یا کوئی حرکت کی، تو زنا سے کمتر چیزوں کے اوپر قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام کو تو آپ دیکھیں کہ زبانوں پر بھی پابندی ہے کہ آپ کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، کہاں بغیر کسی ثبوت کے جان کسی کی لے لینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ آئے شریعت کی، اور واقعی ہم اسلامی نظام اور اسلامی سزائیں اور اسلامی حدود ہم صحیح معنوں میں ان کو نافذ کر سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور آیت نمبر 11، فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر مت سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا اور اسباب نزول دیکھنے ہوں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ لہٰذا ہم سفر کرتے ہیں پیچھے کی طرف، مدینے کے ماحول میں پہنچتے ہیں۔ ہجرت ہو چکی ہے، مسلمان مدینے آ گئے ہیں۔ مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی، مسلمانوں نے احد کی جنگ میں فتح حاصل نہ کی، لیکن غزوہ احزاب میں ان کی دھاک پھر لوگوں پر بیٹھ گئی۔ کفار ناکام واپس لوٹ گئے غزوہ احزاب کے بعد، یعنی اب اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکا تھا۔ اسلام کو کفار پر جنگی برتری حاصل ہو رہی تھی۔ 5 ہجری میں جیسے بھی ہم نے بات کی، غزوہ احزاب جو پیش آئی 5 ہجری میں،
وہ کافروں منافقوں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود وہ جنگ کافر نہ جیت سکے۔ منافقوں کی ساری چالیں ایک ایک کر کے ناکام ہو رہی تھیں، جو اندر سے جڑیں کھود رہے تھے اسلام کی،